اللهم رب شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام صادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تاب العبد توبة نصوحا فأحبه الله. ناظرین محترم کی خدمت میں ایک مختصر سے وقت کے ساتھ اس شبکہ اندیشکدہ تبلیغیہ ہند کے ذریعے کچھ اہم گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی جہاں بہت سی مخلوقات اس کائنات میں ہے، وہیں ایک مخلوق کہ جسے اشرف المخلوقات کا خطاب بھی ملا ہے، جسے ہم انسان کہتے ہیں. جب ہم انسان کی گفتگو، انسان کی زندگی میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انسان طول زندگی میں زندگی گزارنے کے دوران کبھی عمدن یا سہون گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، نافرمانی خدا اس سے سرزد ہو جاتی ہے. اب کیوں یہ گناہ انجام دیتا ہے، کیوں اس سے نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، خود ایک مفصل بحث ہے کہ کون سا ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہ انسان کی ہوا اور ہوس و شہوت جب اس کے عقل پر غالب آ جائے، عقل کو کمزور کر دے، تو یہ انسان گناہ کی طرف رغبت پیدا کرنے لگتا ہے. لیکن ہماری گفتگو کا اصل محور یہ ہے کہ جب یہ انسان گناہ میں مرتکب ہو جائے، اب جس وجہ سے بھی ہو، آیا کوئی ایسا راستہ اس گنہگار اور خطاکار انسان کے لیے ہے کہ جس کے ذریعے یہ انسان اپنے گناہ کو معاف کرا سکے، اپنے گناہ کی بخشش کرا سکے؟ یا پھر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا آپشن ہے کہ جس کو اگر انتخاب کر لے، اختیار کر لے، تو اسی طریقے سے زندگی گزارنے لگے جس طریقے سے یہ گناہ کرنے سے پہلے گزار رہا تھا؟ کوئی آپشن ہے؟ دین مبین اسلام نے اس گنہگار انسان کے لیے بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا؟ جیسے گروہ خوارج جس کا ایک فرد ابن ملجم تھا، اس گروہ کا یہ ماننا تھا کہ اگر انسان طول زندگی میں کوئی ایک گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ دین مبین اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے. تو مذہب تشیع کا اس جگہ پر عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے اس گنہگار اور خطاکار انسان کے لیے؟ کوئی اس کے لیے امید کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے گناہ کی بخشش کرا سکے اور پھر اپنی بقیہ عبادات کو انجام دے؟ یا پھر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے؟ اور جب ہم یہ گفتگو کر لیں گے کہ کوئی راستہ ہے یا نہیں، راستہ اسلام نے بتایا ہے، تب اب ہم اپنی گفتگو کو دوسرے مرحلے میں لے جائیں گے کہ جب راستہ ہے تو جب یہ خطاکار اور گناہگار انسان پروردگار کی بارگاہ میں جائے گا اپنے توبہ اور اپنے گناہ کی بخشش کروانے کے لیے، تو پروردگار کا رد عمل اور ری ایکشن کیا ہوگا اس گنہگار اور خطاکار انسان کے لیے؟ اس لیے کہ ہماری ایسا تو نہیں کہ ہم جیسا رد عمل پروردگار کرے گا، اس لیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہماری شان میں اگر کوئی انسان گستاخی کر دے، بھرے مجمع میں بد کلامی یا بد زبانی کر دے، ہمارے حکم اور دستور کی علناً مخالفت کرنے لگے اور دوسرے ہی دن صبح آ جائے اور کہے کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے، تو ہم نہیں، آپ جواب دیجئے کہ ایسے موقع پر عام طور سے کیا رویہ ہوتا ہے ہم اور آپ کا، کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا
ری ایکشن ہوتا ہے اس انسان کی نسبت جس نے کل ہمارے ساتھ گستاخی کی تھی، ہم سے بدزبانی کی تھی۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور پھر تمہاری شکل و صورت کو دیکھنا نہیں پسند کرتے، اس جیسا میسج اور پیغام بھیجواتے ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ بزرگواری اور بڑکپن دکھا کر کے سامنے بیٹھا لیا تو پھر اتنے طنز و طعنے، اس طریقے سے ذلیل کرنا، یہ سب ہم انسانوں کی صفت ہے۔ تو جب ہمارا یہ رویہ ہے، یہ رد عمل ہے اپنے دوسروں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ، تو پروردگار کا ہمارے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے تھا، کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہم اپنے پہلے سوال کو لے کر کہ کوئی راستہ ہے گناہ کار کے لیے، خطا کار کے لیے، کوئی ایسا گزینہ ہے، کوئی آپشن ہے کہ جس کو اختیار کرے، تو ہم جب شہادہ معصومین کے اقوال میں اپنے سوال کو لے کر کے مطالعہ کرتے ہیں تو قول امام سے ملتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ، جس طریقے سے ہر شے کے لیے دوا اور علاج ہے، اسی طریقے سے دواء الذنوب الاستغفار، اسی طریقے سے گنہگار اور خطا کار انسان کا بھی علاج ہے۔ اس نے جو غلطی سے یا جان بوجھ کر کے گناہ انجام دیا ہے، اس کے پاس آپشن ہے، وہ ہے استغفار اور توبہ کا، جس کے ذریعے یہ خطا کار انسان، گنہگار انسان اپنی غلطی کے، اپنی جو وہ غلطی جسے وہ انجام دے دیا ہے، اسے اس استغفار کے ذریعے ختم کر سکتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں جو کالی سیاہی اور کالا دھبا لگ گیا ہے، اسے ختم کر سکتا ہے اس استغفار کے ذریعے۔ تو اب ہمارے لیے بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں استغفار کر کے اپنے نامہ اعمال پہ جو سیاہی لگی ہوئی اسے ختم کریں۔ اچھا، یہ رہا پہلا مرحلہ۔ اب دوسرا مرحلہ کہ آئیے دیکھیں کہ جو ہم استغفار اپنے کیے ہوئے خطا کو لے کر کے پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پروردگار کا رویہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ لہذا صادق آل محمد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا تاب العبد توبۃ نصوحا، جب یہ گناہگار اور خطا کار انسان توبہ کرتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، ہمارا کیا رویہ تھا؟ ہم تو اصل دیکھنا نہیں چاہتے، شکل و صورت کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب یہی خطا کار اور گناہگار انسان پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے اذا تاب العبد توبۃ نصوحا، نصوحا کی قید ہے، یہ نصوحا یعنی کیا؟ کون سی توبہ، کون سا استغفار ہماری موجب قبول قرار پاتا ہے، کون سے استغفار کو پروردگار قبول فرماتا ہے۔ یہاں بس اتنا عرض کر دیں کہ وہ توبہ، وہ استغفار پروردگار قبول کرتا ہے جس گناہ کے کرنے کے بعد پہلے نمبر پہ ہم شرمندہ ہوں، پشیمانی کا اظہار کریں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، ہم سے خطا سرزد ہو گئی، اور پھر دوسرے مرحلے پہ یہ ہے کہ بینی و بین اللہ عہد کریں کہ پروردگار ہم نے جو یہ گناہ انجام دے دیا ہے، جس وجہ سے بھی اب اس گناہ کی تکرار نہیں کریں گے۔ جب ان دو شرطوں کے ساتھ ہم پروردگار کی بارگاہ میں آئیں گے، کہیں گے اذا تاب العبد توبۃ نصوحا، تو اب پروردگار کا رد عمل دیکھیے، احبہ اللہ، پروردگار محبت کرتا ہے ایسے توبہ کرنے والے سے، ایسے استغفار کرنے والے سے، خود پروردگار محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد فقط یہی نہیں، فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی کہ تمام وہ گناہ جو اس نے انجام دیا ہے دنیا اور آخرت میں چھپانے لگتا ہے، پوشیدہ کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد یہی نہیں، پھر آگے کی روایت میں جسے شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب اصول کافی میں نقل کیا ہے کہ جب کوئی توبہ کرنے والا انسان پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص خوش نہیں ہوتا ہوگا۔ اب یہ تعبیر ہے روایت کی کہ وہ شخص جو بیابان میں اپنے کاروان سے بچھڑ جائے، رات کی تاریکی ہو، اس کی سواری اونٹ اپنے ساروں سامان کے ساتھ بھی غائب ہو جائے، اب یہ حیران پریشان رات کی تاریکی اور یکو تنہا خوف و ہراس سب کچھ، اب اسی دوران کوئی ایک شخص آیا کہ یہ ہے تمہارا اونٹ اور یہ ہے تمہارا سامان،
کتنی خوشی ہوگی اس شخص کو، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن پروردگار کے بارے میں ملتا ہے کہ جو بھی انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ کو اپنے خطا کو لے کر کے پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے، پروردگار اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اشد فرحا توبۃ عبدہ براحلۃ من ذلک الرجل براحلتہ حین وجدہا۔ وہ شخص جو اپنے اونٹ کو پاتے کے وقت جتنی خوشی نہیں احساس کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ پروردگار خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی بیان کرتے ہیں اسی تقویٰ کے سلسلے میں کہ اگر کسی انسان کو سمجھنا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، تو اس انسان کی ایک ہفتے کی، زیادہ نہیں، ایک ہفتے کی مخفیانہ طور پر ویڈیو بنا لیا جائے، تمام روزانہ کے اعمال کو، روزانہ کے رفتار و گفتار کو ویڈیو بنا لیا جائے، اور ایک ہفتے کے بعد اسی سے کہا جائے جناب ہم نے آپ کے پچھلے ہفتے سے لے کر کے آج تک کی ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کو ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر یہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو گویا یہ متقی ہے، یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا اکرمکم عند اللہ، اللہ اسے پسند کرتا ہے، مکرم ترین شخص ہے۔ لیکن اگر یہ برا مان جائے، غصے میں آ جائے، غصے سے چہرہ لال ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ فاصلہ کافی زیادہ فاصلہ ہے تقوی سے اور اس انسان کا۔ لہٰذا ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں محرمات الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم کو اسی طریقے سے واجبات الہیہ کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کی بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آخر میں دعا یہ ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔